هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. التداخل في اللغة دخول بعض الأشياء في بعض. ایک اور اصطلاحی لفظ ہے جو بکثرت علم منطق اور علم فلسفہ کے اندر مستعمل ہوتا ہے، وہ ہے تداخل۔ تداخل لغت میں کہتے ہیں دخول بعض الاشیاء فی بعض، ایک چیز کا دوسری چیز کے اندر گھسنا۔ تو کہہ رہے کہ التداخل فی اللغت دخول بعض الاشیاء فی بعض، تداخل لغت میں کہتے ہیں ایک چیز کا دوسری چیز کے اندر گھس جانا۔ وفی الاصطلاحی، و فلاسفہ کے اصطلاح میں کہتے ہیں ودخول شیء فی شیء آخر بلا زیادت حجم و مقدار، ایک چیز کا دوسری چیز کے اندر داخل ہونا اس طور پر کہ اس کے حجم اور مقدار کے اندر کوئی اضافہ نہ ہو۔ تو تداخل سے پہلے شے کی جو حالت تھی تداخل کے بعد بھی وہی حالت رہے۔ اس کی مثال انہوں نے نہیں دی ہے، اس کی مثال لی جاتی ہے خط سے۔ جیسے یہ خط ہے، ہم نے ایک خط یہاں سے یہاں تک کھینچا اور اس کے بعد ایک دوسرا خط ہم نے یہاں سے یہاں تک کھینچ کے اس کو ہم نے ملا دیا۔ تو اب اس جگہ پہ جو دو نقطوں کا اجتماع ہوا ہے، دو نقطوں کا آپس میں ملن ہوا ہے، اس کو کہیں گے تداخل۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ اس کے بعد ایک قاعدہ بیان کرے کہ وہ تداخل فی الجواہر باطل، جواہر کے اندر، جوہروں کے اندر تداخل باطل ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک جسم کا دوسرے جسم کے اندر تداخل ہو جائے بلا حجم اور مقدار کی اضافے کی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کہہ رہے وفی الاعراض جائز، اعراض کے اندر تداخل ہو سکتا ہے، چنانچہ ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کی مثال ہم نے دی ابھی آپ کے سامنے کہ دو خط کو جب ہم نے ملایا تو دو نقطوں کا آپس میں تداخل ہوا۔ اس کے بعد ہے شکل، کہہ رہے ہیں کہ الشکل فی اللغت صورت الشیء، لغت میں شکل کہتے ہیں کسی شے کی صورت کو۔ تو یہ اس کی لغوی تعریف۔ وفی الاصطلاح هو الهیئة الحاصلة للمقدار بسبب احاطة حد او حدود به احاطة تامة، اصطلاح میں کہتے ہیں اس حیت کو جو مقدار کو حاصل ہو ایک حد کے احاطے سے یا چند حد کے احاطے سے، بشرطے کہ وہ احاطہ مکمل ہو۔ کالکرۃ ونصف الکرۃ والمثلث، جیسے کہ کرہ ہے، نصف کرہ ہے اور مثلث ہے، تو اسے کہیں گے شکل۔ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شکل فلاسفہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں اس حیت کو جو مقدار سے حاصل ہو ایک حد یا چند حدود کے احاطے سے، لیکن وہ احاطہ مکمل ہونی چاہیے۔ تین مثال جو ہے نا، کرہ کی مثال دی ہے، جیسے کرہ یہ ہے تو اسے کہیں گے شکل۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ غور کیجئے ایک حیت ہے جو مقدار کو حاصل ہوئی ہے چند حدود کے احاطے سے، اس کو جو ہے چند حدود سے، چند طرف سے ہم نے اس کا گھیر لیا، احاطہ کر لیا، تو یہ جو حیت حاصل ہوئی اس کو کہیں گے شکل۔ دوسری مثال جو ہے نصف کرہ کی، اس کا معنی کر لیتے ہیں، یہ ہو گیا نصف کرہ۔ اور تیسری مثال یہ ہوتا ہے مثلث کی، یہ ہو گیا مثلث۔ تو ان سب کے اندر شکل بننے کی شرط یہ ہے کہ یہ احاطہ مکمل ہونا چاہیے، اگر مکمل نہیں ہے تو اس کو علم فلسفہ کے اصطلاح میں شکل نہیں کہیں گے۔